الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ توحید کا معترف نہ ہونے والے کو انذار۔ ہمارا یہ جو گریٹر سبجیکٹ چل رہا ہے وہ توحید ہی ہے۔ اس کی ایک جہت ہم نے پہلے دن دیکھی، اس کی دوسری جہت دوسرے دن۔ تو اب یہ توحید بہت بڑا مطالبہ ہے اللہ رب العزت کا انسان سے۔ اتنا بڑا مطالبہ ہے کہ ایک عام آدمی کو جب وہ یہ سنتا ہے قرآن مجید کا بیان، وہ بسا اوقات یہ سوچتا ہے کہ اتنا زور دینے کی کیا ضرورت تھی۔ موٹی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا مرتبہ اور مقام اس کائنات کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کی مملکت میں رہنے کا یہ ایک لازمی تقاضا ہے۔ اس وقت جو ہیومنزم کے جو کھلائے ہوئے گل ہمارے سامنے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک خاصا بڑا طبقہ اس وقت جو ہے نا وہ نیکی اور اچھائی کو فی نفس ہی پوجنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس کی اپنی ایک حیثیت یوں بنا دینا چاہتا ہے کہ اس میں سے خدا کا اور اس کی عبادت کا تصور نکال دے، اور کہے کہ جناب خدا کو نہ مانے تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم آپ کو اتنے بھلا انسان بن کر تو دکھاتے ہیں، اتنی NGOs، اتنا ہیومن ورک، اتنی زیادہ لوگوں کی بھلائی، لوگوں کے ساتھ اچھائی، تو اور آپ اس کے علاوہ کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے زیادہ دعوت دیتے ہیں اسٹیٹ کی۔ تو بھی اگر ایسا ہے تو کیا خیال ہے کہ اگر انسان ویسے ہی بھلا بننا شروع کر دے تو اسٹیٹ کی ضرورت ختم ہو جائے گی؟ مطلب اسٹیٹ کی عبادت کروانا باقاعدہ اس ایجنڈا کا حصہ ہے۔ اچھا، اس میں وہ یہ نہیں کہتے کہ جی اچھا اگر ایک آدمی ذمہ دار ہے، اگر ایک آدمی اپنے فیلو ہیومنز کے ساتھ بہت اچھا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، تو رفتہ رفتہ یہ ہے کہ ہم اسٹیٹ کو بالکل انسان کی دنیا سے باہر کر دیں۔ نہیں کہتے خدا کو انسان کی دنیا سے باہر کرنا ہے، اسٹیٹ تو بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو بھئی اللہ رب العزت کے ساتھ نیکی کا تصور، یعنی جب بھی نیکی کا تصور آئے گا، جب بھی اچھائی کا تصور آئے گا، جب بھی پاکیزگی کا تصور آئے گا، عدل کا، انصاف کا آئے گا، تو اللہ رب العزت کا تصور ساتھ آئے گا، اور یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ دنیا کو اچھائی مل جائے۔ لیکن ہم بہرحال ہمارا یہ غم نہیں ہے کہ دنیا کو اچھائی ملے، ہم تو ہمارا جو غم ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی توحید۔ توحید کے اندر البتہ لا محالہ انسانیت فلاح بھی پاتی ہے، انسانیت کو اچھائی بھی ملتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے دکھ اور غم بھی بانٹتے ہیں۔ تو البتہ یہ جو نیکی کا تصور ہے، یہ جو انسٹیٹیوشنلائز کر کے نیکی کی جاتی ہے، جس کے اندر صرف جو ہے نا وہ پیسے کی کھیل ہے، اور یہ بھی دراصل کیپٹلزم کا ہی ایک مظہر ہے۔ تو یہ جو اچھائی ہے، مطلب ایسی ایک واردات ہے کہ اس کے اندر جو پلتے ہیں، مطلب جو پلنے والے ہیں وہ پلتے ہیں، اور قومیں جو ہیں وہ استحصال اور ظلم کے شکنجے میں کسی جاتی ہیں۔ ہمارا موضوع تھوڑا سا ہٹ گیا۔ تو اللہ رب العزت کی توحید سب سے بڑا انسان سے مطالبہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توحید ہی عذاب اور ثواب میں ڈھل جاتی ہے، اور یہ اصل بنیاد ہے کہ توحید کی نظر سے پورے دین کی تفسیر کرنا۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم ایمان سیکھتے، پھر ہم قرآن سیکھتے، تو قرآن مجید سے پھر ہمارا اور بھی ایمان بڑھتا۔ تو وہ ایمان کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ وہ ٹریک ہے، یہ وہ پٹڑی ہے جو کہ انبیاء کی دی ہوئی حقیقتوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ تو جب آپ اس پر چڑھتے ہیں تو قرآن مجید بھی پھر ان حقیقتوں کا بیان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر پھر آپ قرآن مجید ہی کا اصل مضمون پڑھتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا جو اصل مضمون ہے وہ کیا ہے؟ رب العزت کا مقام،
رب العزت کی حیثیت اور اس کا جلال اور اس کی بادشاہی، اس کی بڑائی، اس کی تکبیر اور جملہ کائنات کا اس کے آگے جھکنا، اور اتنا اس کا اہم موضوع ہونا کہ یہی موضوع اگر اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے تو وہ بہشت ہے، وہ ایک دائمی جہان ہے، وہ خوشیوں کی انتہا نہیں رہتی ہے۔ تو یہ توحید انسان کو وہ کچھ دیتی ہے، تو توحید ہی ڈھل جاتی ہے اس راحت کے اندر اور اس آسودگی کے اندر۔ اور یہی توحید اگر اس کو اختیار نہ کیا جائے تو وہ اس جہنم اور اس دوزخ کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس کے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ، کوئی تصور نہیں کر سکتا پھر اس عذاب اور اس پکڑ اور اس بدبختی کا کہ جو اللہ رب العزت کے پاس پہنچ کر انسان کا حال ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم کچھ مقامات قرآن مجید کے پڑھیں گے اور اس کی کچھ جہتیں بھی ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی، اور جیسے ہم نے کہا کہ اتنا بڑا کلیکشن نکل آتی ہے ہمارے سامنے آیات کی، وہ ہم نے یہاں پر چند ہی دی ہوئی ہیں، ان میں سے بھی پھر چند ایک ہم اپنی اس مجلس میں شیئر کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس میں پھر توسع کرنا چاہیں تو خود ان آیات کا مطالعہ کر لیے۔ تو پہلی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ایک بس شرک کو معاف نہیں کرنے والا کبھی بھی، اس کے علاوہ جس چیز کو چاہے اس کو معاف کرے، اس کو کہتے ہیں تحت المشیئہ۔ تحت المشیئہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ تمام قصور، کوتاہیاں، گناہ، جرائم جو کہ شرک کے ماں سوا ہیں اور وہ تحت المشیئہ ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی مشیت کے تحت ہے، وہ چاہے تو مشیت چاہنا ہے، وہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اس کی کچھ پکڑ کر دے، کسی پر کتنی پکڑ کرے تو کسی پر کتنی پکڑ کرے، لیکن یہ اس نے لکھ دیا، طے کر دیا، یہ اس کو سر بمہر کر دیا اس فیصلے کو، اور انسانوں کو یہ فیصلہ انبیاء بھیج کر وہ بتا دیا کہ شرک البتہ اس کے ہاں معاف نہیں ہے۔ تو جس بندے نے اللہ رب العزت کا مرتبہ اور مقام ہی طے نہیں کیا ہے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑا گناہ گھڑا ہے۔ تو توحید کے علاوہ جو بھی نیکی کا، کیونکہ انسان مطلب بہت مکار بھی ہے، مخلوق بہت مکار ہے، تو یہ جب توحید کا انکار کرے گا تو اچھائی کا دعویٰ کرے گا، یعنی ایسا نہیں کہے گا کہ ہاں میں برا ہونا چاہتا ہوں۔ فرعون بھی جو ہے وہ بھی جب موسیٰ علیہ السلام سامنے آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی، وہ کہتا ہے کہ ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، یہ دو جادوگر ہیں، یہ تمہیں تمہارے اس ملک سے محروم کر دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ملک کا جو ہے نا وہ پٹڑی کھیڑنا چاہتے ہیں، انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور تمہارا وہ جو اعلیٰ ترین وہ جو ایک دستور چلا آتا ہے، یہ تمہارا اس طریقے کو اور اس دستور کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ ایک پارسائی کا ایک اعلیٰ ایک مثالی جو ہے وہ دین رکھنے کا دعویٰ مطلب ہر بندہ کرتا ہے جو شرک بھی کرتا ہے، تو اس وجہ سے کہا کہ وہ جھوٹ کرتا ہے۔ تو شرک کے اللہ تعالیٰ کی توحید کے علاوہ جتنے تصورات ہیں اس میں اچھائی بہت زیادہ سموئی گئی ہوگی، اور بہت سارے اچھائی کے مظہر آپ کو مل جائیں گے بلا شبہ۔ بلا شبہ ان دیویوں کے نام سے بھی لوگ جو ہیں وہ ہسپتال بناتے ہیں، ان دیویوں کے نام سے بھی لوگ لنگر چلاتے ہیں، بلا شبہ غریب کا پیٹ بھرتے ہیں، بلا شبہ ان بتوں کے نام پر جو چڑھاوے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کا پیٹ بھرتے ہیں، مگر وہ جو ذبیحہ بظاہر اس میں نیکی ہے اور وہ غریب کا پیٹ بھرنے کے لیے اس کا ایک لقمہ کھانا ہمارے لیے حرام کیا گیا، وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ تو یہ ایک بالکل اور تصور ہے دین کا اور عبادت کا، تو جو کہ دراصل خالق کی کے مرتبے اور مقام اور اس کی تعظیم سے جڑا ہوا ہے۔ اسی میں آگے اہل کتاب کو بھی جو ہے وہ ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ اہل کتاب کچھ نہ کچھ ظاہر دعویٰ رکھتے تھے توحید کا، کچھ نہ کچھ دعویٰ رکھتے تھے انبیاء کی جو تعلیمات ہیں، تو بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی خالص عبادت ہی کا سبق دیتی ہیں۔
ظاہر ہے کہ وہ دوسری جتنی اقوام ہیں ان کی نسبت اہل کتاب کے پاس پھر ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو کچھ عزت احترام دیا گیا باقی قوموں. اب یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد اور حسد میں جلتے ہیں تو قریش کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ہمارا دین. قریش والے ان سے پوچھتے ہیں کہ یار تم لوگ جو ہے تمہارے پاس بھی آسمانی کتابیں ہیں تو ذرا تم ایک بات بتاؤ ہمیں, یہ جو ہمارا دین ہے یہ زیادہ بہتر ہے یا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دین پیش کرتے ہیں ان کا دین بہتر ہے؟ تو یہ وہاں پر کہتے ہیں کہ تمہارا دین بہتر ہے, مطلب وہ ضد اور اس کی وجہ سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت, یہ بتوں اور طاغوت پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں. تو اہل کتاب کو بھی اس پر وہ جو ہے سرزنش کی گئی, اولئک الذین لعنہم اللہ, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہوئی ہے. فلن تجد له ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. اگلی آیت سورۃ الانبیاء سے ہے ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم. فرشتوں کا ایک بہت اچھا ایک تذکرہ کر دینے کے بعد کہ ایسی ایسی وہ عبادت کرتے ہیں, ایسی ایسی ان کی اطاعت ہے, ان کی فرما برداری ہے, ہر دم تسبیح کرتے ہیں رب العزت کی, اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب چونکہ فرشتوں کی عبادت کا بھی ایک تصور تھا اور فرشتوں کی خدائی یا فرشتوں کے اندر ڈیوینٹی کا جو ایک تصور ہے تو وہ بھی بہرحال تھا. تو ان لوگوں کو وہ کر کے کہ کیا سمجھتے ہو تم فرشتوں کو, وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ, اگر ان میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ میں بھی الہ ہوتا ہوں, فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم, تو اس کو ہم آگ میں ڈال دیں. تو پھر کوئی خیال نہ کریں گی اس نے کتنی تسبیح کی ہماری اور کتنی اس نے عبادت کی ہے. اور یہی حال جو ہے وہ انبیاء کا ہے کہ کوئی بھی بعد اللہ کبھی ایسا دعویٰ کرنے والا نہیں ہے, لیکن کوئی ولی ہو صالح ہو یہ معاملہ بہت سنگین ہے کہ کسی کو اللہ رب العزت کے مرتبے پہ فائز کر دیا جائے. اچھا, اس کے بعد تنبیہات آتی ہیں. دو طرح کی تنبیہات قرآن مجید میں چلتی ہیں توحید کی اس حقیقت کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے. ایک ہے دنیاوی عذاب اور ایک ہے اخروی عذاب. دنیاوی عذاب کچھ لوگوں کے حق میں یقینی ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے حق میں یقینی نہیں ہوتا, محتمل ہوتا ہے. محتمل کا مطلب پروبیبل, کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے حق میں یقینی ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی رسول کی زندگی میں اور اس کے گرد و پیش میں, اس کے ماحول میں پائے جائیں اور براہ راست رسول کا ان سے انٹریکشن ہو اور رسول ان کو ہدایت کی طرف بلائے اور یہ توحید ان کے سامنے رکھے. یہ لوگ اگر تسلیم نہیں کریں گے تو لا محالہ ان پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب آئے گا. اچھا, تو باقی جو لوگ جنہوں نے رسول کا زمانہ نہیں پایا, رسول کے ساتھ جو ہے براہ راست مخاطب نہیں ہوئے, تو ان کے بارے میں محتمل ہے, ہو سکتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ پکڑ کرے کسی کو نہ کرے. اور بائی دا وے قرآن مجید پڑھنے کا ہم نے اپنی تفسیر کی مجالس جو ہماری اتوار کے روز ہوتی تھی اس میں بھی اس چیز کو ہم نے خاصا واضح کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید پڑھنے کا جو ایک منہج ہے بسا اوقات اس میں لوگ ایک خلط محفظ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ عین یہی نصوص کہ بھی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے, بالکل بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو پھاڑ دے تم پر, ٹھیک ہے, زمین تمہارے نیچے سے شق کر دے, تم پر یہ پہاڑ گرا دے, تم پر یہ کر دے وغیرہ وغیرہ. تو ایسی جو تنبیہات ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ لا محالہ اب ہم جن لوگوں کو قرآن مجید سنائیں گے تو ان پر عذاب آیا کہ آیا, یہ پکڑے گئے کہ پڑے گئے, ابھی یہ نہیں ہے اور یقینی ہے کہ ان پر عذاب آنے والا ہے, جس طرح کہ رسول کہا کرتے تھے کہ یقینی بات ہے ان پر عذاب آنے والا ہے. تو یہ قرآن مجید کو پڑھنے کا یہ جو منہج ہے ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے. تو یہ چیز جو ہے یقینی طور پر ایک مخصوص طبقے کے لیے ہی تھی اور باقی لوگوں کو ہو سکتا ہے اس سے کچھ حصہ مل جائے اگر اللہ تعالیٰ چاہے, اور اگر نہ تو یہ تو ہے. تو دوسرا عذاب کون سا ہے؟ وہ ہے اخروی عذاب.
وہ البتہ وہ لوگ بھی جو رسولوں کے زندگی میں موجود تھے اور وہ لوگ بھی جنہوں نے رسولوں کے زمانے کو نہیں پایا ہے، جس کو وہ اور اس کے بارے میں بہت زیادہ کلیئر ہے، وہ انذار کا وہ باقاعدہ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، میں اے نبی ان کو کہہ دو کہ میں اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو بھی انذار کر دوں، ڈرا دوں، وارن کر دوں، خبردار تمہیں کر دوں، وَمَنْ بَلَغَ، اور ان لوگوں کو بھی جن کو پہنچ جائے۔ تو وہ کون ہے؟ ایک تو انذرکم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطب، تو وہ تو کون ہے؟ تو وہ وہی ہیں جو آپ کے زمانے کو پانے والے ہیں، اور جن کے حق میں ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب قطعی اور یقینی ہے۔ اب لیکن وہ ایک دوسری صنف ہے، وَمَنْ بَلَغَ، جن تک پہنچ جائے، تو وہ میں بھی ہوں، وہ آپ بھی ہیں، وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایشیا میں بھی، وہ افریقہ میں بھی، وہ امریکہ میں بھی بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد رب العزت کے مقام کو تسلیم نہ کرنے والا بندہ قطعی طور پر عذاب کا مخاطب ہے۔ اور وہ جو اخروی عذاب ہے اس کے بارے میں البتہ قطعی بات ہے کہ جس نے جو ایمان نہیں لے کر آتا اور اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ اس کے خطرے میں۔ اب یہ ایک پورا سیٹ ہے آیات کا، سورۃ الانعام میں ہے کہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، سن لو وہ بالکل قدرت رکھتا ہے کہ تم پر عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری جو ہے قدموں کے نیچے سے تمہارے لیے عذاب پھاڑ کے لے آئے، اور یلبسکم شیعا، یا تمہیں ٹولے ٹولے فرقے فرقے کر دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تم ایک ٹولے کو دوسرے ٹولے کا کی جو سختی ہے اور پکڑ ہے اس کا مزہ چکھا دے۔ تو ہم نے کہا کہ باقیوں کے لیے محتمل ہے، آج کیا نہیں ہو رہا ہے، مختلف قوموں کو مختلف قوموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے اور ایک دوسرے کے لیے مصیبت اور آفت کا ذریعہ بنا کر رکھے ہوئے۔ کذالک نصرف الآیات لعلہم افمن اہل القری یأتیہم بأسنا بیاتا، کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے؟ یہ سارے بستیوں والے بڑے رب العزت کے ساتھ کفر کرنا اور بڑے آرام سے سونا، بڑے دھڑلے سے وہ کرنا، ان کو سمجھنے سے یعنی حیرت نہیں ہے کہ زمین کھڑی ہے اپنی جگہ پہ، حیرت نہیں ہے کہ آسمان کھڑا ہے اپنی جگہ پہ، رب العزت کے ساتھ مطلب شرک کرنا، کفر کرنا۔ وہ جیسے کسی نے کہا نا کہ نعمتوں کی اوپر سے آسمان سے تانتا بندھا ہوئے نعمتوں کا، اور ادھر سے معصیتوں کا اور گناہوں کا اور نافرمانیوں کا تانتا اوپر، یعنی اوپر سے نعمتیں اتر رہی ہیں، ادھر سے گناہ جو ہیں اور معصیتیں اور نافرمانیاں چڑھ رہی ہیں، اور سب سے بڑی نافرمانی شرک۔ تو مطلب کہ یہ بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ان پر جو ہے رات کے وقت ہمارا عذاب آ جائے اور جب یہ سوئے ہوئے ہوں، اور یا وَمِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ يَأْتِيهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى، یا چاشت کے وقت، صبح کے وقت آ جائے، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، جب یہ بڑے آرام سے جو ہے وہ کھیل شغل میلے میں لگے ہوتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی چال سے جو ہے وہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی چال ہی ہے کہ شرک کرنے کے باوجود وہ ان کو خوب فربا کرے، خوب کھلائے، خوب پلائے۔ تو اس کے پیچھے تو وہ کہانی اور ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری معاذ اللہ یہ سیوا کرتا رہے، پالتا پوستا رہے، جبکہ تم اس کے باقی اور اس کے ساتھ شرک کرنے والے ہو۔ اس طریقے سے سورۃ الملک میں یہ مضمون چل رہا ہے، آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین کے اندر دنسا دے؟ آمنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا، اوپر سے تمہارے لیے جو ہے وہ کوئی یہ جو طوفان ہے وہ بھیج دے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ، تو تمہیں پتہ چل جائے کہ ہمارا ڈراوا تھا کیا، یقینی تمہیں نہیں آتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے سورۃ الاسراء کے اندر چل رہا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب تمہیں پکڑ لیتی ہے کوئی آفت سمندر کے اندر، جب تمہاری کشتی ڈولتی ہے، اچھا تو اس وقت جو ہے تم توبہ طائب بھی ہو جاتے ہو، لیکن کیا خیال ہے جب تم واپس آ جاتے ہو اور بڑے آرام سے خشکی پر ہوتے ہو، اس وقت تو تمہیں لگتا ہے کہ خدا کہاں ہے، خود تو کیا خیال ہے وہاں پر نہیں ہم پکڑ سکتے، وہاں پر تمہارے لیے کسی طوفان کو نہیں بھیج سکتے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ سورۃ سبا کے اندر بھی فَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اپنے ارد گرد ذرا دیکھ لیں آسمان کو اور زمین کو، إِن نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ، اگر ہم چاہیں تو
ان کو زمین میں ایک لمحے کے اندر دھنسا کر رکھ دیں، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، آسمان کا کوئی ٹکڑا ان پر گرا دیں، ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ اچھا، یہ جو ہے یہ مضمون چل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر جو سورۃ الانفال، سورۃ مریم میں پھر اخروی عذاب کا جو ہے وہ ذکر ہو گیا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، بس مطلب ٹھیک ہے کچھ دیر اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو کہانی یہ جو ہے فوری ختم ہو جاتی ہے۔ مسئلہ جو ہے نا اصل میں یہ ہے، تو مہلت عمل کے کچھ دیر تمہیں دے، یا اللہ تو نے وقت ہی نہیں دیا تو ٹھیک ہے بھائی وقت دیا، تو وقت دینے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ تم پر رد ہو، لیکن یہ ہے کہ عین جب تم دیکھو کہ جب ملائکہ پہنچ جاتے ہیں کافروں کے پاس، ان کے پاس جو ہے وہ خدا کا پیغام لے کر کہ چلو بھائی نکلو، اب یہ زندگی ختم ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو ان کے چہرے پر تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں اور ان کی پیٹھوں پر ان کی دبروں کو جو ہے وہ پٹائی کر رہے ہوتے ہیں۔ وذوقوا عذاب الحریق، تو کہتے ہیں کہ اب جلنے کا مزہ چکھو۔ تو یہ اسی طریقے سے فرعون کا بھی ذکر کیا ہے کہ فرعون جو ہے اس کا کر و فر ہوا، لیکن یہ ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا۔ تو یہ آخرت کے عذاب کا ذکر ہو گیا۔ سورۃ مریم کی آیت کل ہم نے کسی اور اینگل سے پڑھی تھی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، ان کو ڈرا دو، ان کو خبردار کر دو یوم حسرت سے۔ کل ہم نے وہ ذکر کیا نا کہ حسرت کا دن کچھ اب ہو نہیں سکتا ہے، جب فیصلہ ہی ہو چکا اور جب کہ وہ سراسر غفلت میں رہے تھے اور وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا جو انذار ہے توحید کو قبول نہ کرنے کا، تو قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، ہم نے اس کے جیسے کہا کہ کچھ ہی آیات دی ہیں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہ جتنے ہیومنسٹ ہیں بدمعاش، یہ جس نے بڑی بڑی نیکیوں کے اپنے تئیں ڈھیر لگائے ہیں، خدا کو تو نہیں ماننا، توحید تو نہیں ہے، لیکن دیکھو میں نے کام کتنے انسانیت کے کتنے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم ہاتھ بڑھائیں گے وہ جتنے بھی انہوں نے ڈھیر لگائے ہوئے ہوں اچھے کاموں کے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم اس کو راکھ کر دیں گے، جیسے وہ خاک اڑتی ہے تو ان کے سب اعمال جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دیں گے، ان کی کاٹ حیثیت نہیں بڑھے گی، کیونکہ وہ جہان آخرت ہے۔ تو ٹھیک ہے بھئی خدا کو نکال دو، نیکی چلیں جیسی لولی لنگڑی بول تو ہو نہیں سکتی ہے تو کر لو، تو اسی دنیا کے لیے ہے نا، تو یہ کہانی تو بہت بڑی ہے، دنیا تو وہ نہیں ہے، تو کیا خیال ہے یہ تمہارے اعمال اس ابدی زندگی میں بھی تمہیں فائدہ دیں گے؟ تو کہا کہ ان کو ہم بالکل راکھ کر دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر آیا اس کو اس کا کہیں بڑھ کر بدلہ ہم دینے والے ہیں، وہم من فزع یومئذ آمنون، تو اس روز کا جو خوف ہے اور وہ حیرت انگیز خوف ہے، حیرت انگیز فزع اس کو کہتے ہیں کہ جب کلیجہ جو ہے وہ حلق تک پہنچنے کو آیا ہوا ہو، انسان اپنا ہوش کھو دینے والا ہو، تو اس فزع سے ایسا بندہ مکمل بے خوف ہوگا کہ جس نے خدا کی توحید کو تسلیم ہے۔ خدا کے ساتھ لو لگانا یہاں پر، خدا کی توحید کو تسلیم کرنا، اور جتنی پختگی حاصل ہو سکتی ہو جائے، تو یہ دراصل یہ سیفٹی ہے، یہ دراصل امان ہے، یہ دراصل بے خوفی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا ہے حدیث میں، اور غالباً یہ حدیث قدسی ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ میں اپنے بندے پر کبھی دو خوف اور دو بے خوفیاں اکٹھی نہیں کروں گا۔ اگر دنیا میں کا خوف آ گیا، خوف کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ خوف توحید کا بہت بڑا مضمون ہے، خوف۔ تو ہم جو نا وہ مطلب ڈر گیا، پتہ نہیں وہ کیا ہونا ہے قبر میں، کیا ٹھیک ہے قبر میں جو ہونا ہے اس سے ڈر گیا ہے، حشر کے اندر جو ہونا ہے وہ اس سے ڈر گیا، مگر یہ اگر آپ نے عقیدے کو سمجھا ہے تو قبر میں جس چیز سے ڈرتے ہیں آپ، تو وہ اس وجہ سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، تو اصل خوف اللہ کا ہے۔ قبر میں جو آپ ڈرتے ہیں وہ سانپوں اور بچھوؤں سے، اس طرح مطلب وہ سانپ اور بچھو تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کی سختی اور عذاب کی ایک صورت ہے، تو اس وجہ سے میں جہنم سے بہت ڈرتا ہوں۔ مگر وہ جیسے وہ حدیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، اور وہ بھی حدیث سے قدسی ہے کہ جنت اور جہنم کی جو لڑائی ہو گئی، تو اس میں بہت خوبصورت حدیث ہے، اور وہ جو اتنا صوفیہ نے خام خواہ ایک مصیبت ڈال دی ہوئی ہمیں کہ جی جنت کے لیے عمل کرتے ہیں یا
خدا کے لیے کہاں سے یہ آ گئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑے مطلب ہے کہ راتوں کے پیروں میں اٹھ کر اللہم انی اسألک الجنہ، جنت مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی پہنچا ہوا اور عبادت گزار نہیں ہے، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دوزخ، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں دوزخ سے۔ مگر ہے یہ توحید کا مضمون، یہ البتہ بہت اہم ہے۔ یہ کہاں سے؟ ایک حدیث وہ ساری گھنڈی جو ہے وہ نکال دیتی ہے۔ جنت اور جہنم کی تکرار ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، لڑائی یا مطلب بحث مباحثہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ دوزخ کہتی ہے کہ بڑے بڑے چودھری، شملہ بردار وڈیرے تو میرے ہاں تشریف لائیں گے، تو اے جنت تیرے پاس کیا ہے؟ تو جنت نے کہا کہ یہ کیا ہوا، میرے پاس سارے مسکین اور بیچارے جو ہے وہ گئے گزرے لوگ ہی آئیں گے۔ تو جنت نے اللہ رب العزت کے ہاں شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو مخاطب کر کے کہا کہ انت رحمتی۔ دیکھیں یہ ہے توحید کا مضمون، ہم نے کہا جنت کے اندر بھی ہم توحید کا جب اگر وہ پڑھی ہو عقیدہ، انت رحمتی اصیب بہا من اشاء، تو ہے میری رحمت ہے جنت، تو تیرے ذریعے سے میں جس کو پہنچوں، جس کو جو ہے وہ لپیٹ میں لوں تیرے ذریعے سے۔ تو جنت دراصل اللہ کی رحمت ہے، اس وجہ سے میں جنت کی طلب کرتا ہوں۔ اگر جنت اللہ کی رحمت اور اس کی رضا کی علامت نہ ہو تو بخدا کیا ہے، جن لوگوں نے سب کچھ تج دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، پھر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے لیے تج نہ دی جائے۔ تو لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ خام خواہ کی جو دوئی پیدا کی ہوئی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہوتی تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا۔ اصل جو ہے نا وہ کتاب اور سنت سے اپنے دین کو لینا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیتے ہوئے پوری قناعت، پورا وثوق ہونا کہ اس کے بعد پھر ہدایت ہے نہیں ہے کہیں، اور جو کوئی اس سے ہٹ کر کوئی چیز دے اس کو بندہ کاٹ نہ جانے، ذرہ بھر اس کی کوئی ہے۔ یہ ہے دراصل اسے کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ کافی جاننا۔ ایک ہے کہ آپ کتاب اور سنت پر ایمان رکھتے ہیں، ایک ہے جب کتاب اور سنت کو کافی جانتے ہیں، مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مانتے ہیں، آپ اس کو کافی جانتے ہیں اپنے لیے۔ تو یہ جو چیز ہے، تو مطلب فرمایا کہ جنت تیری تو یہ شان ہوئی، تو میری رحمت، اور دوزخ کو مخاطب کر کے کہ انت عذابی اصیب بہ من اشاء، تو میرا عذاب ہے اور تیرے ذریعے سے میں جس کو پہنچوں، میں جس کو بھی لپیٹ میں لوں اپنی اس پکڑ اور سختی کی۔ تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ ہم جہنم سے بھی ڈرتے ہیں اور ہم جنت کی بھی طلب کرتے ہیں، در حالے کہ نہ جنت فی نفس ہی ہمارا مقصود ہوتا ہے اور نہ جہنم فی نفس ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم اس سے ڈریں اور وہ ایسی کو غیر اللہ ٹائپ اس طرح کی چیز کا تصور بنا دیں کہ جی اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، یہ غیر اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جو آخری درجے کا جو خوف، فزع جو آخرت کا ہے، اس سے قطعی امن اور بے خوفی توحید ہے۔ اللہ رب العزت کو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا، بس اس پہ پختگی جتنی بندہ حاصل کر لے، ایسی یہ راحت ہے، ایسی یہ آسودگی ہے، ایسی یہ سیفٹی اور ایسی یہ ضمانت ہے کہ اس کے بعد لوگ کتابیں آئی ہیں ضمانتیں دینے کے لیے، ایسے تھوڑی ہم نے ان کو مانا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ من فزع یومئذ آمن ومن جاء بالسیئہ، اور جو لے آیا بدی کو، سب سے بڑی بدی کیا ہے؟ شرک، سب سے بڑی، کیونکہ وہ جو دوسری بدی ہے وہ تو ہو سکتا ہے کسی کے حق میں معاف بھی ہو جائے۔ ومن جاء بالسیئہ، جو بدی کو لے کر آیا، سب سے بڑی بدی جس کے اندر شرک ہے، فکبت وجوہہم فی النار، تو ان کے چہروں کو اوندھا کر دیا جائے گا جہنم کے اندر، هل تجزون الا ما کنتم تعملون۔ اچھا، سورۃ القمر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں مضامین کو ایک یکجا کر دیا جائے۔ ہم نے کہا کہ دو مضمون کس طرح چل رہے ہیں، ایک ہے دنیاوی عذاب سے انذار، انبیاء نے، رسولوں نے بہت کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ کتاب آئی ہے، کتاب رسول کی جو سنائی جانے والی دستاویز ہوتی ہے، تو قرآن کتاب بھی وہ مضمون سنا رہی ہوتی ہے جو کہ رسول لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو انذار ہے، وہ جو خبردار کرنا، وہ جو ڈراوے ہیں، تو وہ دونوں چیزوں سے ہیں، دنیاوی عذاب سے جو کہ ہم نے کہا کہ کچھ مخصوص لوگوں کے حق میں یقینی ہوتے ہیں، اور اخروی عذاب سے بھی۔ تو یہ جو دونوں مضامین ہیں سورۃ القمر کے اندر ایک ہی جگہ اکٹھے کر دیے گئے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ ان کی جتنی یہ الائنس ہے بدماشوں کا، کافروں کا، جتنا یہ الائنس ہے، سیہزم، یہ شکست کھائے گا، یہ بالکل جو ہے یہ پسپا ہو جائے گا، ویولون الدبر، اور یہ پیٹھ موڑ کر بھاگیں گے، مطلب یہ فرار ہوں گے، یہ کھڑے نہیں رہیں گے، مطلب بالکل شکست کھا جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ دنیاوی مطلب عذاب، اور جو کہ مومنوں کی تلواروں کے ذریعے سے اہل کفر پر، اہل شرک پر مسلط کیا گیا تھا۔ پھر صاحب کہا اگلی آیت میں بل الساعۃ، یہ کیا ہوا؟
کہ جی دنیاوی شکست ہو گئی اور مسلمانوں کی تلواروں سے یہ لوگ کھیت ہو کے مارے گئے، یہ تو کچھ نہ ہوا، مرنا تو ویسے ہی تھا، ٹھیک ہے، یہ مطلب عذاب تو ہے یہ، لیکن یہ ہے کہ یعنی یا تو یہ ہے نا کہ دوسرے لوگوں نے ہمیشہ زندگی میں رہنا ہو، وہ تو شہید تو مومن بھی ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بطور جماعت یہ رہے گی اور بطور جماعت وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ہے کہ انڈیویجولز کے ادھر بھی مرتے ہیں، انڈیویجولز کے حساب سے تو ادھر بھی مرتے ہیں، تو ٹھیک ہے یہ ایک عذاب تو ہوا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ وہ پورا نہیں ہے۔ تو فرمایا اگلی آیت میں بل الساعۃ موعدہم، اصل تو ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ کا دن ہمارا روز قیامت ہے، جو مطلب وہاں جو منظر ہونے ہیں اور وہاں جو ان کی ذلت ہونی ہے اور وہاں جو ان پر سختیاں آنی ہیں، بل الساعۃ موعدہم، تو اصل تو وعدے کی گھڑی وہ ہے، والساعۃ ادھیٰ وامر، اور اصل تو قیامت ہے جو ان کی ہوش بھلانے والی چیز ہے، تو اصل جو ہے وہ امر اور بہت ہی زیادہ تلخ ہے۔ تو اگلی سورۃ الحشر میں وَمَن یُشَاقِ اللَّهَ، جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محاذ آرائی اختیار کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ پھر عقاب میں بہت زیادہ سخت ہے۔ تو یہ مزید ابھی آیتیں چل رہی ہیں لیکن ہم ان آیات پر ہی اکتفا کریں گے۔ یہ مختلف جہتیں ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ توحید کی یہ جو صدا ہے جو فطرت سے بھی اٹھتی ہے، جو وحی کے ذریعے سے بھی ہے، اور جو کائنات کی بھی اپنی شہادت ہے، تو یہ تینوں ہو گئیں، کائنات کی شہادت، فطرت کی شہادت، اور پھر نبوتوں کی کتابوں کی شہادت۔ تو جس نے اس کو رد کیا تو وہ بہت بڑا ڈرا ہے، اس وجہ سے کہ توحید اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کے بارے میں کوئی غیر سنجیدہ تصور جو ہے وہ اسلام نہیں دیتا۔ مطلب یہ وجہ ہے کہ لوگ حیران ہوتے ہیں، یار جہنم جیسی چیز یہ مطلب ہے کیا یار، اتنی سختی، ہاں بھائی اتنی سختی، تو اس وجہ سے کہ توحید اتنی بڑی چیز ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر